السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا جو سبق ہے وہ سورۃ التوبہ کی شروعات ہے۔ سورہ توبہ جو کہ 10ویں پارے میں ہے۔ سورہ انفال آپ کا مکمل ہوا، اب سورہ توبہ 10ویں پارے میں شروع ہو رہا ہے۔ قرآن شریف کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں، یعنی کہ 114 صورتیں، ان صورتوں کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ لکھا ہوا رہتا ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ بقیہ تمام 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا رہتا ہے۔ تو اس میں کافی اختلافات ہیں کہ کیوں نہیں سورہ لکھی گئی ہے۔ اب یہاں پہ صرف اتنا سمجھ لیں، اتنا میں بتا دوں کہ جب آپ سورہ توبہ سے، یعنی اس جگہ سے اگر آپ ابتدا کر رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کی شروعات کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی میں اس جگہ سے آپ کے سبق کی شروعات کروں گا، تو اس وقت آپ اعوذ باللہ یعنی تعوذ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ دونوں یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پیچھے سے یعنی سورۃ الانفال کے کسی بھی آیت یا کسی بھی صفحے سے آپ قرآن شریف کی تلاوت کی، آپ نے ابتدا کی، اور اب اس کے بعد آپ سورہ توبہ کے پاس آتے ہیں، تو یہ نئے سورہ کو جب آپ ابتدا کریں گے تو اس جگہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، اسی وجہ سے یہاں پہ بسم اللہ کو نہیں لکھا گیا ہے۔ تو ابتدا اگر آپ تلاوت کی سورہ توبہ سے کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، اور اگر آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس سورہ کو آپ شروع کریں گے تو یہاں پہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ باقی جو دیگر صورتیں ہوتی ہیں اس میں اگر آپ پیچھے سے تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور نئی سورہ کی شروعات ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ بسم اللہ پڑھ کر کے اس سورہ کی شروعات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ بقیہ اور اس میں بہت لمبی بحث ہے، علمی بحث ہے، اختلافی بحث ہے، اس کے لیے یہاں پہ وقت نہیں ہے۔ یہاں پہ چونکہ قرآن شریف کو پڑھنا کس طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھیں اس کا یہ درس ہو رہا ہے، تو مختصر میں نے سورہ برات کے بارے میں آپ سے گفتگو کی۔ چلیے اب ہم اس سورت کو شروع کرتے ہیں، سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ جو ہا ہے اس کو آپ تا سے ملائیں گے اور تا کو میم، دوسرے والے میم سے ملائیں گے، تو یوں پڑھیں گے عاہدتم من المشرکین، وقف کی حالت میں من المشرکین، تو یہاں پہ عاہدتم پڑھنا ہے، حد تم، بہت سے لوگ حد تم پڑھتے تو حد تم یہ غلط ہے، یہاں پہ عاہدتم پڑھنا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 1۔ آیت نمبر 2، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. آیت نمبر 3. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. اس جگہ پہ یا کے اوپر مد ہے تو اس کو مد کو کھینچتے ہوئے آپ پڑھیں. ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اس جگہ پہ جو یہ نشان لگا ہوا ہے یہاں پہ احتیاط کے واسطے نشان لگا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اس لفظ کو یہ لام کے اوپر جو پیش ہے اس پیش کو اگر آپ نے زبر پڑھ دیا نعوذ باللہ تو اس کا جو معنی ہے بہت ہی غلط ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ نشان لگایا گیا ہے کہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو وَرَسُولُهُ پڑھیں. وَرَسُو زبر کے ساتھ اس کو نہیں پڑھیں نعوذ باللہ. اس کے معنوی اعتبار سے بہت ہی غلط ہو جائے گا معنی. اس لیے یہاں پہ لام کے اوپر خصوصی طور پر توجہ کے ساتھ وَرَسُولُهُ لام پہ پیش پڑھیں. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اب اس آیت کو پڑھیں. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. آیت نمبر 4 سورہ توبہ آیت نمبر 4. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ
شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. آیت نمبر 5. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. اس جگہ پہ وقف کریں گے تو ہوگا واقعدوا لهم كل مرصد. مرصد اور ملا کے پڑھیں گے تو مرصد فإن تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. دیکھیے یہ صلاۃ ہے، بہت جگہ صلوات بھی لوگ پڑھ دیتے ہیں. صلاۃ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، صلاۃ، اس کو صلوات نہیں پڑھیں گے. اسی طرح یہ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ہے اور بعض جگہ پہ آیا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو جلد بازی میں اس کو وَآتُوا الزَّكَاةَ بھی آدمی پڑھ دیتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو پڑھنا ہے وَآتَوُا الزَّكَاةَ، صاف صاف وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر سے اس آیت کو پڑھیں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آیت نمبر 6. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ وَإِنْ أَحَدٌ
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العظيم.